باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ترضى عنك اليہود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. ایک صلوات پڑھ دے مل کے بابا عزیزان گرامی قدر، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، آپ اس عظیم ترین عبادت کو اس وقت انجام دے رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہ رہتی. یہ وہ عبادت ہے جس نے تمام عبادتوں کی حفاظت کی. یہ عزاداری نہ ہوتی تو یہ ذکر خدا نہ ہوتا، یہ عزاداری نہ ہوتی تو یہ نمازیں نہ ہوتی، یہ عزاداری نہ ہوتی تو یہ روزے نہ ہوتے. زمانہ ان بحثوں میں بنا وجہ پڑا ہوا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک نے نعوذ باللہ مارا، ایک نعوذ باللہ قتل ہو گیا. ایک نے قتل کیا، ایک قتل ہو گیا. دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہمارا کیا واویلا کرنا، ہماری کیوں عزاداری کرنا. دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک نے قتل کیا، ایک قتل ہو گیا. اور ان کی نظر میں قتل کرنا کامیابی ہے اور قتل ہو جانا یہ مغلوب ہو جانے کی نشاندہی ہے. میں ان سے کہوں گا کہ جناب حضور والا، قتل کرنا یا قتل ہو جانا، میدان میں مارنا یا مر مٹ جانا، یہ کسی کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. آپ دیکھیں مقصد کس کا پورا ہوا، مقصد کس کا پورا ہوا. یزید کیا چاہتا تھا، حسین کیا چاہتے تھے. یزید چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے، حسین چاہتے تھے لا الہ الا اللہ بچا رہے. یزید چاہتا تھا محمد رسول اللہ ختم ہو جائے، حسین چاہتے تھے محمد رسول اللہ بچا رہے. یزید چاہتا تھا علی ولی اللہ مٹ جائے، حسین چاہتے تھے علی ولی اللہ برقرار رہے. یزید چاہتا تھا نمازیں ختم ہو جائیں، حسین چاہتے تھے نمازیں بچ جائیں. یزید چاہتا تھا روزے ختم ہو جائیں، حسین چاہتے تھے روزے بچ جائیں. یزید چاہتا تھا حج ختم ہو جائے، حسین چاہتے تھے حج بچ جائے. یزید چاہتا تھا شریعت ختم ہو جائے، حسین چاہتے تھے شریعت بچ جائے. یزید چاہتا تھا اسلام ختم ہو جائے، حسین چاہتے تھے اسلام بچ جائے. اب یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا کہ کون جیتا کون ہارا. جائیے کسی گلی، کسی محلے، کسی چوک کی مسجد پر دیکھ لیجئے، اگر آج بھی اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں تو اتنا سمجھ لیجئے ابو طالب کا لال جیتا، ابو سفیان کا لال. صلوات بر محمد و آل محمد. در حقیقت دیکھیے مقصد کس کا پورا ہوا. یہ جو عزاداری ہے یہ بقائے اسلام کا نام ہے. عزاداری اسلام کے بقا کا نام ہے. عزاداری لا الہ الا اللہ کی ضرورت کا نام ہے. عزاداری لا الہ کی ضرورت کا نام ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ جو عزاداری کے خلاف آوازیں اس وقت اٹھ رہی ہیں اور جو عزاداری کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے قوم کے نوجوانوں کو ان سے ہوشیار کرتے چلیں. صاحب عجیب مسئلہ ہے، عجیب باتیں کہی گئیں. کہا گیا زنجیر نہ لگائیے، قمع نہ لگائیے، خون نہ بہائیے. کیوں نہ بہائیے؟ کہ صاحب اس سے غیر قوم پر غلط اثر پڑتا ہے. یہ دلیل بنائی گئی. اس سے یہودی حضرات اسے دیکھتے ہیں، عیسائی حضرات، یہی دلیل ہے. عیسائی حضرات اسے دیکھتے ہیں، ویڈیو بنایا جاتا ہے اور جا کر فلاں جگہ دکھلایا جاتا ہے، فلاں جگہ دکھلایا جاتا ہے. صاحب یہ خون بہا رہے ہیں، یہ زنجیر لگا رہے ہیں، یہ قمع لگا رہے ہیں. اگر ان کے اعتراض کی وجہ سے ہم یہ چھوڑ دیں تو پھر ہر وہ چیز چھوڑنی پڑے گی جس پر وہ اعتراض کرتے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ ہر
وہ چیز ترک کرنی پڑے گی جس پر وہ اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں حجاب پر, وہ اعتراض کرتے ہیں بقرعید پر, وہ اعتراض کرتے ہیں ہماری دیگر رسومات پر, وہ اعتراض کرتے ہیں حج پر. ہم ان کے اعتراض پر اپنی عبادتیں نہیں چھوڑ سکتے. اور قرآن اعلان کر رہا ہے, جس آیت کو میں نے تلاوت کیا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 120, فیصلہ کن آیت, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اگر تم سوچتے ہو کہ تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو راضی کر لو گے, وَلَن تَرْضَ, تم ہرگز یہودیوں کو عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتے, حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ تم ان کی ملت, لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى, تم بالکل ہرگز ان کو راضی نہیں کر سکتے. قرآن اصول بنا رہا ہے, دیکھو راضی کرنا ہے تو یہودیوں کو راضی نہ کرو, راضی کرنا ہے تو عیسائیوں کو راضی نہ کرو. خدا نے اصول بنایا, خدا کے نبی نے اصول بتایا. دیکھو اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو میں ایک در بتائے دیتا ہوں, ایک ہستی بتائے دیتا ہوں, اس ہستی کو راضی کر لو, خدا راضی ہو جائے گا. میں نے کہا وہ ذات کیا ہے؟ آواز آئی, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. بس آخری جملہ, اس کے بعد ربط مسائل. جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. اب اس پر ایک دلیل اور سن لیجیے, بس یہیں سے میں بات تمام کر رہا ہوں. جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب فلاں صاحب اعتراض کریں گے اور یہ بات ان تک پہنچے گی اور یہ بات, جبکہ انہی کی کتابوں میں, اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ محفوظ ہو جائے اور ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس حوالے کو محفوظ کر لیں. دیکھیے بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ the book of Isaiah chapter number 22 verse number 12 میں اعلان ہوا, and beat around and roam around the village and beat your breast and shave off your head and wear sackcloth. Isaiah chapter number 22 verse number 12. اعلان ہو رہا ہے, ایک دن ہے جو اہل یہود مناتے تھے جسے the day of Sabbath کہا جاتا ہے. اس دن وہ غم مناتے تھے, اور یہ بھی ان کا جو کیلنڈر ہے اور ہمارا جو حساب ہے ہجری حساب, اس میں تبدیلیاں بعد میں آئی ہیں, ورنہ یہ دن ڈے آف سابت اسی دن پڑتا تھا جس دن عاشورہ ہوتا تھا. اس دن انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے گاؤں کے گرد طواف کرو, چکر لگاؤ, اینڈ بیٹ یور بریسٹ, اور اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اینڈ شیو آف یور ہیڈ, اور دیکھیے بالوں کو منڈا دینا اور ہٹا دینا یہ پرانی قوموں میں غم کی علامت تھی. اسی لیے ہمارے ہاں جو ہندو برادران ہیں, جب ان کا کوئی انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو, وہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ پرانی قوموں میں غم کی علامت تھی, اس قوم میں غم کی علامت تھی تو کہا گیا کہ اپنے بالوں کو ہٹا دو, اس لیے کہ یہ دن غم کا دن ہے. اور ایک عجیب جملہ کہا گیا اینڈ بیٹ یور بریسٹ, اور اپنے سینوں پہ سینہ کوبی کرو, ماتم کرو. اس کے بعد کہا گیا اینڈ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ لیشز یعنی زنجیر, اس کے ذریعے اپنے بدن پہ مارو, اور جو خون بہے یہ خون بہانے کا حکم ان کے یہاں دیا جا رہا ہے, سینہ زنی کرنے کا حکم ان کے یہاں دیا جا رہا ہے, رونے کا حکم ان کے. پوری توجہ رہے, عجیب بات ہے, ہمیں تحریف شدہ
زبور میں، انجیل میں، تورات میں سینہ زنی بھی مل گئی، زنجیر زنی بھی دکھ گئی، قمع زنی بھی دکھ گئی۔ عجیب مسلمان ہیں جنہیں قرآن میں عزاداری نہیں ملتی، جنہیں قرآن میں حسین پر رونا نہیں ملتا، جنہیں پیغمبر کی حدیث میں جاؤ جا کر پڑھنا، طب نبی اکرم ہماری کتاب نہیں ہے، علماء اہل سنت میں سے ایک عظیم عالم دین کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے سامنے جب کوئی آتا تھا جو بیمار ہوتا تھا یا کوئی بیماری سے بچنے کے لیے آتا تھا تو پیغمبر ایک عمل کرتے تھے، اسے حجامہ کہتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ ایک سوئی لی جاتی تھی جو بدن میں چبھوئی جاتی تھی، اس سے خون جاری ہوتا تھا۔ ایک سوئی لی جاتی تھی، بدن میں چبھوئی جاتی تھی۔ میں نے کہا صاحب سنت کی تعریف کیا ہے؟ کہا وہ عمل جو معصوم خود کرے یا جس کا معصوم حکم دے، امر واجب نہ ہو، یا وہ عمل جو معصوم کے سامنے کیا جائے اور معصوم منع نہ کرے، اسے سنت کہتے ہیں۔ پیغمبر کے سامنے یہ عمل ہوتا رہا۔ صاحب طب نبی اکرم نے لکھا پیغمبر کے سامنے اصحاب آتے رہے، خون بہاتے رہے، اصحاب آتے رہے، خون بہاتے رہے۔ پتہ یہ چلا خون ہم بھی بہاتے ہیں، خون آپ بھی بہاتے ہیں، خون ہم بھی بہاتے ہیں، خون آپ بھی بہاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے ہم جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے خون آپ بھی بہاتے ہیں، خون ہم بھی بہاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے آپ جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں، ہم عقیدے کی بیماری سے بچنے کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و عالم۔ بس میں نے بات تمام کر دی۔ جس امام کا ماتم کرنے آئے ہیں، کیا روتا تھا وہ امام، کیا بہتا تھا اس کی آنکھوں سے۔ زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں فرما رہا ہے میرے جد مجھے وقت نے مجبور کر دیا، میں پیچھے رہ گیا، اب میں آپ پر آنسوؤں کی جگہ خون بہاؤں گا۔ اللہ اللہ جو زندگی بھر کربلا والوں کو خون روتا رہا، آج اس کا ماتم ہے، آج اس کا پرسہ ہے۔ یوم بیمار کربلا وہ کون سا بیمار امام ہے، وہ کون سا بیمار قیدی ہے جس نے 35 سال یا 40 سال مستقل حسین پر خون کے آنسو بہائے ہیں۔ بس 2-3 جملے سن لیجئے اور مجلس تمام ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، مولا سجاد کے لیے یہ جملہ ملتا ہے، خدا کرے میں جملہ پڑھ لے جاؤں، آپ جملہ سن لیں۔ واہ حسرتا علی المنشور لہ اللحم کالاوراق، لہ اللحم کالاوراق۔ اوراق ورق کی جمع ہے، کتاب کے صفحات کو اوراق کہا جاتا ہے۔ کہتے جس طرح سے کتاب کے صفحات بکھر جاتے ہیں، اوراق بکھر جاتے ہیں، واہ حسرتا علی المنشور لہ اللحم کالاوراق۔ افسوس ہے اس قیدی پر جس کے بدن کا گوشت کتابوں کے اوراق کی طرح بکھر گیا۔ شمر تازیانے لگاتا تھا، کوئی حصہ کسی بازار۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بلند آواز سے گریہ کریں، اس لیے کہ وہ امام ہے جو ہر مجلس میں آتا ہے، ہر ذکر میں۔ ابھی آپ نے ذاکر اول سے یہ سماعت فرمایا ہے، یہ وہ امام ہے جو ہر مجلس میں آتا ہے۔ اکبر کی مجلس ہو یہ امام آتا ہے، قاسم کا ذکر ہو یہ امام آتا ہے، حسین کا تذکرہ ہو یہ امام آتا ہے، عباس کے مصائب ہوں یہ امام آتا ہے۔ 72 شہیدوں کا تنہا عزادار، 72 شہیدوں کا تنہا ماتمدار۔ میرا دل کہتا ہے آج سال بھر ہر مجلس میں جانے والا آج تھک کے تابوت میں سو رہا ہے، آج بیمار کربلا کا ماتم کرنے کہیں قاسم ہوں گے، کہیں اکبر ہوں گے، کہیں عباس ہوں گے، کہیں وہ بی بی ہوگی جو اس امام کے ساتھ کوفہ اور شام کے منازل طے کرتی رہی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ 2 جملے سنیے۔ صاحب بحور الغمہ نے لکھا ایک تاجر تھا جو چادروں کی تجارت کرتا تھا، عیسائی تھا،
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، شام سے اس کا گزر ہوا، دیکھتا ایک عجیب قافلہ ہے جہاں بیویوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے، پوچھتا ہے یہ کس کا قافلہ ہے؟ آواز آئی جس محمد کا تو نے کلمہ پڑھا ہے یہ اسی محمد کی نواسیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسی محمد کی نواسیاں ہیں، یہ زہرا جائیاں ہیں۔ تڑپ گیا، میں چادروں کا تاجر، چادروں کی تجارت کرنے والا، میں چادروں کی تجارت کرنے والا، اور میرے ہوتے ہوئے زہرا کی بیٹیاں، تماشائیوں کا ہجوم، شرابیوں کا ہجوم، تماشائیوں کا ہجوم، اس ہجوم میں نبی کی نواسیاں، زہرا کی بیٹیاں، اور میں زندہ رہوں۔ عزیزان گرامی، وہ اپنی چادریں لیتا ہے، ایک چادر زینب کو دیتا ہے، ایک چادر ام کلثوم کو دیتا ہے، ایک چادر رقیہ کو دیتا ہے۔ رک کر ایک جملہ کہوں، زینب کی چادر ایک بار نہیں لوٹی گئی ہے۔ علماء نے جملے تحریر کیے، کربلا سے شام تک 9 مقامات پر چادر دی گئی ہے، اور جب بھی چادر دی جاتی تھی شمر تازیانہ لے کر آ جاتا۔ زینب کی چادر ایک بار نہیں لوٹی گئی ہے، کربلا سے شام تک 9 مرتبہ لوٹی گئی ہے۔ عزاداروں، اس نے چادریں بانٹی، زینب کو چادر دے دی، ام کلثوم کو چادر دے دی، رقیہ کو چادر دے دی۔ جب تمام بیویوں کو چادریں دے چکا، جب ہر بیوی کو چادر دے چکا، تو ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں طوق ہے۔ وہ بیمار قریب آیا، آ کر کہتا ہے بھائی کیا تیرے پاس کوئی پرانا لباس پڑا ہے؟ کیا تیرے پاس مر جانے کا مقام ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی پرانا لباس پڑا ہے؟ طلب کے کہتا ہے بھائی تجھے پرانا لباس کیوں چاہیے؟ کہتا کوئی پرانا لباس ہو تو دے دو، میرے گلے کا طوق بہت اذیت دے رہا۔ یہی وہ مصیبت تھی۔ صاحب اسرار الشہادہ نے لکھا، جب مدینے پہنچا میرا مولا، چچا آگے بڑھا، چاہتا ہے محمد حنفیہ بھتیجے کو گلے لگائے، تڑپ کے کہتا ہے میرا امام چچا آہستہ گلے لگانا، میرے گلے میں طوق کا زخم ابھی تک نہیں۔ اللہ لعنت اللہ ما تمام